والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ پیار نہ صحیح دو نمبر صلی اللہ علیہ دل بھی حسینی ہے سلامت رائے دلے پسلے پڑھو گے دل بھی حسینی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان کڑا کڑا بندہ حسینی ہے. تھوڑا چکے پڑھنا یہ دل بھی حسینی سنو کون کون حسینی ہے کہ کرنے کندوں سے نوازوں کو کندوں سے نوازوں کو کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی اور نبی دے امتی پڑھنی ہے دل بھی حسینی اور رونق ہے مساجد میں شفیع
حسینی ہے، آزان بھی حسینی ہے، پڑھیے یہ دل بھی حسینی تعظیم و تعظیم قبلہ استاد گرامی مفتی اہل سنت خطیب رزم و بزم جن پر خطابت ناز کرتی ہے، رونق محافل اہل سنت، رونق بزم علم و عرفان، پیکر اخلاص و محبت، پروردہ نگاہ سیدی ابو الخیر، استاذی و استاذ العلماء والفضلاء، مناظر اسلام مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، بڑی کرم نوازی فرمائی آپ نے کہ اپنی موجودگی میں مجھ ناچیز کو یہ منبر عطا فرمایا۔ دوستان گرامی قدر اس بارگاہ میں جو بڑے بڑے خطیب ہوتے ہیں ان کی تقریریں بھی ٹھوس ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات یہ پیسے لگی گفٹی بات نہیں ہے، بڑے بڑے خطیبوں کو میں نے دیکھا ہے ان کو سریں بھولی جاتی ہے اور ان کو نکتے جتنے بھی آئے ہوتے ہیں ان نکتے مٹ جاتے ہیں۔ آپ نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں، تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک نعت بھی سنی ہے، ان کا خطاب بھی سن لیا ہے۔ اب میں کیا کہوں، سورج کو ہٹا کر ایک چراغ رکھ دیا جائے تو یقیناً آپ کو ایسا تو نہیں لگے گا، لیکن اتنے بڑے علماء اور تشریف فرما ہیں۔ 2020 کا دور بھی اب تک ختم ہو گیا، T10 شروع ہو گیا، تو میں جلدی سے جو باتیں کر سکتا ہوں، کم علمی کا اعتراف کرنے کے باوجود اتنے زیادہ علماء، اور یہ علماء جب تشریف فرما ہوں تو وہاں ویسے ہی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، اور طلباء بالخصوص جامعہ رضویہ ضیاء الرحمن کے ہوں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم مولوی کی تقریر نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں غلطی کہاں کریں، ٹھیک ہے پتہ ہے، لیکن آج کرم نوازی ہے بڑوں کی تو مجھے پتہ ہے یہ بھی معاف کریں گے۔ آپ نے محبتوں کا اظہار کرنا ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے گفتگو شروع کر دینی ہے، جیسی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں آپ نے قبول کرنی ہے، لہوں پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ ایسے نہیں یار، امنہ مسجد کے ماحول میں صرف 2-4 آپ کھڑے ہوں، 2-4 زبانیں بولیں، ایسے نہیں۔ ایک دفعہ لوکل اکبر کی یہ فضا کھل جائے، ایسے جب بولیں گے تو پتہ چلے گا امنہ مسجد میں ذکر حسین ہو رہا ہے۔ میرا کلمہ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اپنے گھر والوں کو بتا دیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، رب تم سے ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ فرما رہا ہے اور تمہیں ایسا پاک کرنا چاہتا ہے جس طرح پاک ہونے کا حق ہے۔ مشہور روایت ہے ترمذی شریف کی، حضرت عمرو بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب یہ آیت پاک نازل ہوتی ہے آقا کریم حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، میرے آقا نے اپنی مفت جگر سیدہ فاطمہ کو بلا بھیجا، حضرت مولا کائنات کو بلا بھیجا، توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت مولا کائنات آ گئے، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ
چادر تطہیر ان میں اوڑھ لی، جب اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے، آمینہ مسجد کے نمازیوں طرف پیار سے بولنا ہے، جب اللہ والے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پیار نہ بولنا ہے، ہؤلاء اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا، اے میرے کریم اللہ تو نے پاکی کا حکم نازل فرمایا ہے، یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے میں پیار کرتا ہوں، یہ مجھے بڑے محبوب ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ تو انہیں بھی پاک فرما دے اور انہیں ایسا پاک کر دے جس طرح پاک ہونے کا حق ہے، جس طرح پاک ہونے کا حق ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مصطفیٰ نے بعد میں دعا فرمائی، اور ایک روایت یہ ہے کہ آقا نے جب دعا فرمائی تو جبریل آ گیا۔ سبحان اللہ، بولو یا سبحان اللہ۔ مسجد کے لوگوں کو میں جو ہے نا حوالے نہیں دوں گا، حوالے آپ نے مجھ سے پہلے سنے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ نے دعا فرمائی، جبریل آ گئے، آیت نازل ہو گئی انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے محبوب آپ نے ارادہ فرمایا ہے، آپ نے دعا فرمائی ہے، دعا مکمل نہیں ہوئی، رب نے حکم جاری کر دیا سونیا، اور تیری خواہش ہے میں نے انہیں پاک فرما دیا۔ اچھا علماء یہاں پہ شریف فرما، اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ، اللہ ارادہ فرماتا ہے یا فرمائے گا، دونوں ترجمے ہیں، حال اور ماضی، حال اور استقبال کا دونوں کا ترجمہ ہے۔ اللہ ارادہ کرتا ہے، شاید کسی کے دل میں خیال ہو کہ ابھی تو اللہ نے ارادہ کیا ہے، ابھی پاکی کا حکم جاری نہیں ہوا، تو میں کہنا چاہوں گا اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ارادہ پورا کرنے کے لیے میں محلے داروں کو بلاؤں گا، رشتہ داروں کو بلاؤں گا، کسی علاقے کے کونسلر یا MLA کی مدد چاہوں گا، پھر میرا ارادہ پورا ہوگا۔ یہ کائنات کے رب کا ارادہ ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو بات مکمل ہو جاتی ہے۔ گویا اللہ نے انہیں پاک فرما دیا ہے، پیار میں آپ کو یاد سبحان اللہ، انہیں اللہ نے پاک فرما دیا ہے۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان، پیار میں بولے، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور ایک اور بات میں کرتا چلو، ارادہ یرید، یہ یرید صیغہ مضارع ہے، اور اس کا معنی حال والا بھی کیا جا سکتا ہے اور مستقبل والا بھی معنی کیا جا سکتا ہے، دونوں معنی اس میں موجود ہیں، دونوں معنی انہیں کہ پتہ تجھے بولو یار، یہ بولنے کے دونوں معنی اس صیغے میں پائے جاتے ہیں، حال والا معنی بھی اور استقبال والا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اگر صیغہ ماضی لایا جاتا تو علماء یہاں موجود ہیں، ماضی کا جو ہے نا تحقق خاصا ہے، اس میں زیادہ یقین اور تحقق پایا جاتا ہے بنسبت مضارع کے، لیکن اللہ نے اپنا ارادہ صیغہ مضارع سے ظاہر فرمایا۔ پیار نہ بولو اور جی بولو، صیغہ مضارع سے گویا حال والا معنی بھی پایا جاتا ہے، استقبال والا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو اس وقت مصطفیٰ کے گھر میں موجود ہیں، اس وقت جو مصطفیٰ کے گھر میں سیدہ کائنات موجود ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ
فاطمہ موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں، حسن و حسین موجود ہیں، ازواج مطہرات موجود ہیں۔ توجہ فرمانا مصطفیٰ کے غلاموں، یہ صرف ان کے لیے حکم ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا تھا شاید بعد کے لوگوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، میرے اللہ نے سیغہ مضارع لا کے بتا دیا، یہ حال پہ بھی دلالت کرتا ہے، استقبال کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ گویا بتانا چاہ رہا ہے رب، اور میرے محمد کے غلاموں خیال کرنا بات یہاں تک موجود نہیں ہے، بلکہ صبح قیامت تک جب کوئی بچہ سیدہ زہرا کی نسل سے اس دنیا میں آئے گا، دنیا میں بعد میں آئے گا، باقی کی سند پہلے مل جائے گی۔ کون ارادہ کرتا ہے؟ اللہ نے ناکن سوچ زبان برکت ہے۔ کون ارادہ کرتا ہے؟ پیار نہ بولو، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ گویا میرا رب فرما رہا ہے اے نبی کے گھر والوں، اور تمہارا شکر کسی مولوی کا محتاج نہیں ہے۔ پیار نہ بولو یا سبحان اللہ، کسی مولوی کا محتاج نہیں ہے، کسی خطیب کا محتاج۔ کوئی اس گمنڈ میں نہ ہو کہ مقرر یہ کہے میں مصطفیٰ کی آل کی عظمتیں بیان کرتا ہوں، تب ذکر اہل بیت ہوتا ہے، تب ان کی باقی